اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ معراج مبارک کا مہینہ ہے، شب معراج ہے۔ شب معراج میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت کن کن جہانوں میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی نسبت سے اولیاء اللہ تو روحانی طور پر جاتے ہیں، کیونکہ روحانی طور پر ان کے اندر کی مخلوق نوری ہیں، پر آپ کا جسم مبارک بھی سراپا نور۔ جسم مبارک سمیت کن کن جہانوں میں آپ تشریف لے گئے، معراج کی شب وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا دو جہاں آپ عالم ناسوت کی سیر کرتے ہیں، جو نیلے آسمان سے نیچے جہان ہے۔ آپ یہاں کی سیر کرتے ہیں، یہاں پر انبیاء کی امامت بھی کراتے ہیں۔ امامت کرانے کے بعد آپ عالم بالا یعنی کہ اس آسمان سے اوپر جو جہان ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں عالم ملکوت ہے، جس میں 7 جنت اور 7 جہنم بھی ہیں۔ آپ نے جنتوں کا دورہ بھی کیا، جہنم کی طرف بھی آپ نے رخ کیا۔ وہاں کی جو بھی چیزیں تھیں، جو بھی نظارے تھے، جو بھی سچویشن تھی، آپ کو دکھائی گئی۔ آپ ان جہانوں سے اگلے جہان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پرواز کرتے ہیں تو وہاں عالم عنکبوت ہے، اس سے بھی اوپر جہان، جہاں پر تمام روحیں جو آنے والی روحیں ہیں ان سے آپ نے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ اس سے اوپر والے جہان میں جاتے ہیں جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں جبریل امین کی انتہا ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیت المعمور جو کہ طواف کیا جاتا ہے، جو فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کی طرح بالکل یہاں خانہ کعبہ بنایا گیا، آپ وہاں وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس سے اوپر والے جہان عالم لاہوت میں، یہاں کی سیر کرتے ہیں اس جہان کی۔ اس کے بعد آپ عالم وحدت میں آ جاتے ہیں۔ عالم وحدت میں مقام محمود بھی ہے، جہاں حضور ازل سے رہتے تھے اور یہی ان کا جہان تھا۔ اس کے بعد آپ اس سے اوپر والے جہان میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کا نام ہے احدیت، جہاں اللہ کی ذات خود جلوہ گر ہے۔ وہاں کعبہ قوسین کے مقام پر جب جاتے ہیں اللہ کے روبرو ٹھہرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے مرشد پاک نے تفصیل بیان کی کہ آپ جب جسم سمیت گئے ہیں، ان جہانوں سے ہوتے ہوئے کعبہ قوسین کے مقام پر گئے ہیں، وہاں پر پہلے اس کعبہ قوسین کے مقام پہ جانے سے پہلے آپ کے جسم مبارک کا سایہ تھا، لیکن آپ کے خود کے قدم مبارک کے نیچے ہی تھا۔ کعبہ قوسین پر جب گئے ہیں، تجلیات آر پار ہوئی ہیں، تو اس کے بعد آپ کا سایہ مبارک بھی ختم ہو گیا۔ یہ حقیقی فنا ہے، اور اس فنا میں بقا ہی بقا ہے۔ یعنی کہ کعبہ قوسین کہا جاتا ہے او ادنا، یعنی اور قریب آ گئے، اور قریب آ گئے، اور قریب آ گئے۔ اتنا قریب آنا کیا ہے؟ اتنا قریب آنا یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے، صرف وحدہ لا شریک جو ذات ہے وہی باقی رہتی ہے، اور اس مقام پہ پہنچ کر حقیقی کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقی مقام ہے۔ اب ہمارے مرشد پاک نے اس کی تفصیل بیان کی۔ حضور پاک جسم سمیت کعبہ قوسین کے مقام پر ایک دفعہ گئے، اور آپ کی روح مبارک 33 دفعہ کعبہ قوسین کے مقام پر گئی ہے۔ 33 دفعہ روح مبارک۔ پھر دیدار کی بھی کئی قسمیں ہیں، لطیفہ انا سے بھی ہوتا ہے، توفیق الہی سے بھی ہوتا ہے، طفل نوری سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو لذت روح مبارک کا بالکل کعبہ قوسین پہ جانے سے تھی وہ لذت ہی اور ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ کو ایک نمونے کے طور پر پوری کائنات میں دکھانا مقصود تھا، جس کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں مصروف رکھنا مقصود تھا، تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کچھ عرصے کے لیے آپ کا دیدار کا سلسلہ
بند ہو گیا، جس کے لیے آپ ساری زندگی بعد میں روتے رہے کہ روح مبارک یا جسم مبارک کا دیدار دوبارہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہستی کعبہ قوسین کے مقام پر جا کے، او ادنا کے مقام پر جا کر لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ حضور جب ساری رات رویا کرتے تھے تو امت کہتی تھی ہمارے لیے رو رہے ہیں، لیکن ہمارے مرشد پاک نے تفصیل بتائی کہ ایک غلام ہے، اب ایسے کرنی آدھی امت وہ بخشوا گئے، تو حضور اگر ایک دفعہ کہہ دیں تو اللہ بخش دے گا سب کو۔ حضور قابل غور بات کہ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا روئے وہ جو بے بس ہو۔ حضور کو کل کائنات کے اختیارات دیے گئے، اور وہ جو روتے تھے وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کے دیدار میں، جو کعبہ قوسین کے مقام پر گئے تھے دوبارہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ آپ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں معراج کی، کیونکہ اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی کہ یہ سارے جو آسمان ہیں یہ حضرت انسان کے زد میں ہیں، حضرت انسان کے پاؤں کی دھول ہیں کہ اگر چاہے تو انسان وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور انسان کو حضور کی نسبت سے، مسلمانوں کو، ولیوں کو حضور کی نسبت سے روحانی معراج ہوا کرتی ہے۔ انسان کے اندر جو لطائف ہیں روحانی طور پر اگر ان کو نور کی طاقت دے دی جائے تو ان نوری مخلوقوں کے ذریعے سے انسان کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، جسم سے نہیں۔ جسم سے صرف حضور گئے ہیں کیونکہ حضور کا جسم مبارک بھی سراپا نور تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی حضور کے وسیلے سے معراج نصیب ہو، دلوں میں اللہ کا نور پیدا کرنا ہوگا۔ نور پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی کی کثرت کرنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر الہی کریں تاکہ آپ کے اندر نور پیدا ہو اور اندر کی مخلوقوں کے ذریعے سے آپ کو بھی روحانی معراج میسر ہو۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔